اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرہ۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں میری فیس بک آئی ڈی حافظ محمد عمیر صدیقی پر سلسلہ بیان رمضان، اور وہ لوگ جو میرا یوٹیوب چینل پر اس ویڈیو کو سماعت فرما رہے ہیں، سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں آج 22 رمضان المبارک ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ الرعد کا تعارف۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ رعد کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 13ویں صورت ہے سورۃ الرعد، جو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی، اس لیے اس صورت کو سورۃ الرعد مدنی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الرعد کے نام کے معنی ہیں بادل کی گرج۔ زمانہ نزول اس کا مدنی صورت ہے۔ صورت کے حساب سے عدد صورت 13ویں نمبر کی یہ صورت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی۔ پارے کے حساب سے 13ویں پارے میں ہے۔ تعداد آیت اس میں 43 آیت ہیں۔ سجود اس میں ایک سجدہ آیا ہے، جو کہ 15ویں آیت میں آیا ہے۔ الفاظ کی اگر بات کی جائے اس میں الفاظ کتنے ہیں، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس میں الفاظ ہیں 854 حروف، اس میں 3450 اس میں حروف ہیں۔ اس سے پہلی جو صورت ہے وہ سورہ ہے یوسف، اور اس سے آئندہ آنے والی صورت، اس کے بعد آنے والی جو صورت ہے وہ ہے سورۃ الابراہیم۔ سورہ یوسف کا اگر آپ نے بیان سننا ہو تو میرے یوٹیوب چینل میں مل جائے گا کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا تذکرہ کیوں کیا گیا، اس کا مکمل بیان میں نے اس سورہ یوسف میں بیان کیا ہے۔ اب سورہ رعد کے نام کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں، تعارف سنتے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں، سورہ رعد کی آیت نمبر 13 میں ہونے والے الفاظ رعد کو اسی سورت کا نام قرار دے دیا گیا۔ اس نام کا یہ مطلب نہیں کہ اس صورت میں بادل کی گرج کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، یعنی اس صورت کا نام جو ہے وہ سورہ رعد ہے، اور اس کے نام کے معنی ہے بادل کی گرج، مگر اس صورت میں بادل کے حوالے سے یا بادل کے گرجنے کے حوالے سے یا بادل کیوں گرجتا ہے، اس حوالے سے کوئی بھی گفتگو نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ صرف علامت کے طور پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں لفظ رعد آیا ہے یا جس میں رعد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کے زمانے نزول کی بات کرتے ہیں، آیت سماعت فرمائیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رکوع نمبر 4 سورہ رعد میں رکوع نمبر 4 اور رکوع نمبر 6 کے مضامین شہادت دیتے ہیں۔ کیا شہادت دیتے ہیں؟ یہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ صورت بھی اسی دور کی ہے جس دور میں سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ اعراف نازل ہوئی، یعنی زمانہ قیام مکہ کا آخری دور تھا۔ انداز بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی۔ مخالفین آپ کو ذکر دینے اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کے چالیں چل رہے تھے، اور جو مسلمان تھے، مؤمنین، بار بار تمنا کر رہے تھے کہ کاش کوئی معجزہ دکھا کر ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے۔ تو جب یہ تمنا مؤمنین اور مسلمان کے دل میں ہوئی کہ کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی معجزہ دکھائیں اور ان کفار کو مسلمان کر لیا جائے، تو جب آپ مؤمنین نے، مسلمانوں نے یہ سوچا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سورہ رعد میں مسلمانوں کو سمجھایا، آیت سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ ایمان کی راہ دکھانے کا یہ طریقہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے۔ اگر کسی کو ایمان دکھانا ہو تو یہ ہمارے ہاں طریقہ رائج نہیں ہے کہ اس کو معجزہ دکھایا جائے۔
تو یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہمارے یہاں یہ طریقہ رائج نہیں ہے، اور اگر دشمنان حق کی رسی اگر ہم دراز کر رہے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے تم گھبرا اٹھو۔ پھر آیت نمبر 31 میں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بار بار کفار کی ہٹ درمی کا ایسا مظاہرہ ہو رہا تھا جس کے بعد یہ کہنا بالکل بجا نہ ہوگا کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے، بلکہ اس واقعے کے بعد تو نہ کوئی تعویل ڈالیں گے۔ ان سب باتوں سے یہی گمان ہو رہا تھا کہ یہ سورت مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، مگر مدینے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورہ رعد مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ اب آخر میں اس سورت کے مضمون سماعت فرمائے۔ سورہ رعد کا مدعا پہلے ہی آیت میں پیش کر دیا گیا، یعنی یہ جو کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی تائید فرمائی، مگر یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اسے نہیں مانتے۔ یہاں سے یہ بات بھی ہمیں ظاہر ہوئی کہ اگر کسی زمانے میں کوئی اچھائی ہو تو اچھائی کی تائید کریں، اور اگر کوئی برائی ہو تو اس برائی سے بری الذمہ اپنے آپ کو کرنے کے لیے انسان کو بولنا چاہیے، انسان کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سورہ رعد کی پہلی آیت میں ہی اپنے نبی کی بات کی تائید کی کہ جو میرا نبی کہہ رہا ہے وہی سچ ہے اور وہی حق ہے، اور کفار مکہ غلطی پر ہیں۔ ساری تقریر سورہ رعد کی ساری تقریر اسی مرکزی مضمون کے گرد گھومتی ہے کہ اس سلسلے میں بار بار مختلف طریقوں سے توحید و رسالت کی حقانیت بیان کی جا رہی ہے، ان پر ایمان لانے کی اخلاقی روحانی فوائد سمجھائے جا رہے ہیں، ان کو نہ ماننے کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننے کے نقصانات بتائے جا رہے ہیں، اور یہ ذہن نشین کیا گیا ہے کہ کفار سراسر ایک حماقت اور جہالت پر ہے۔ پھر چونکہ اس سارے بیان کام قصد محض دماغوں کو مطمئن کرنا ہی نہیں، دلوں کو بھی ایمان کی طرف کھینچنا ہے، اس لیے نرے منطقی اصطلاح سے کام نہیں لیا گیا، بلکہ ایک دلیل اور ایک شہادت کو پیش کرنے کے بعد ٹھہر کر طرح طرح سے تقویت دی گئی اور ترغیب دی گئی، مشفقانہ تلقین کی گئی، تاکہ نادان لوگ اپنی گمراہان ہٹ درمی سے باز آ جائیں۔ اور دوران تقریر جگہ جگہ سورہ رعد میں مخالفین کے اعتراض کا بھی ذکر کیا گیا، یعنی جو مخالفین نے اعتراض کیا اس کا ذکر کیا گیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم چلا اگر ہمارے عقیدے کے خلاف، مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف اگر آج بھی کوئی بات کرے گا تو ان کے اعتراض کا جواب دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، جس طرح اس نے سورہ رعد میں مکے کے منافقین کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اور ان شہادت کو رفع کیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے یا مخالفین کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اہل ایمان کو بھی جو کوئی برس کے طویل اور سخت جد و جہد کے ساتھ وجہ سے تھکے جا رہے تھے اور بے چینی کے ساتھ تھے، غیبی امداد کی منتظر تھے، ان کو سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی ہے۔ تو یہ مختصر تعارف تھا سورہ رعد کا، جو کہ میں نے آج 22ویں رمضان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔